بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پروٹوکول کی ایک VIP لگژری گاڑی غائب ہو گئی تھی. اس کے اوپر ہم نے پروگرام کیے. اس کا فالو اپ سٹوری یہ ہے کہ وہ تو نہیں ابھی ملی، لیکن ایک اور گاڑی جو ہے لاپتہ ہو گئی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد پراچا صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ نئی واردات ہو گئی ہے، پچھلی ابھی مکمل نہیں ہوئی، پچھلی گاڑی ملی نہیں ہے. اب تازہ ترین گاڑی، وہ بھی لگژری گاڑی کسی کو دی ہوئی ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. شہزاد پراچا صاحب، پہلے تو وہ پچھلی گاڑی کا بتائیں کہ وہ کوئی، یہ تو پتہ چل گیا تھا خاتون کے پاس تھی، خاتون کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ وزارت تجارت میں تھی، تو پھر گاڑی لینا کون سا مشکل تھا؟ بس سر، اب وہ کیونکہ ریکارڈ میں نہیں ہے گاڑی، تو اس لیے جو سابق جوائنٹ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن تھے، وہ وہاں سے اس عرصے سے پہلے ٹرانسفر ہو کے کسی اچھی پوزیشن پہ بھی چلے گئے. تو کیونکہ وہ پاکستان ملٹری اکاؤنٹس ایک جو سروس ہے، اس کے افسر تھے، اس کیڈر کے افسر تھے، تو واپس ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے، تو واپس چلے گئے تھے. تو وہاں جا کے انہوں نے معاملہ دبا دیا. اب وہ جو معاملہ تھا کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے، وہ FIA کو لکھا گیا تھا. تو FIA نے انکوائری کی، FIA نے سب کو بلایا اور سب نے آ کے اپنے بیانات بھی ریکارڈ کروائے. تو جو 4 بندوں کا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، ذکر بھی کیا تھا، تو اس میں جو اصل جو بندہ ہے، جو SO تھا، جس کے ہاتھ سے یہ سارا کام ہوا، تو اس نے اب ہماری جو انفارمیشن ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اس گاڑی کے پیسے دینے کو تیار ہوں. جو ایسو ہے، اب وہ ریٹائر بھی ہو چکا ہے، تو پیسے دینے کو تیار ہوں، کیونکہ سیکرٹری کیبنٹ نے ایک کام یہ کیا کہ اس کی جو پینشن تھی وہ بند کر دی تھی. اچھا. ہاں، تو اس وجہ سے وہ بڑا پریشان ہے کہ 25-30 سال 35 سال کی جو سروس ہے. جو 2 ڈرائیور تھے وہ بچ گئے ہیں. وہ ڈرائیور تو بچ گیا ہے نا. جو اصل ایک ابھی تک کی جو FIA نے باقاعدہ رپورٹ کیبنٹ کو جو جمع نہیں کروائی، لیکن جو ہماری معلومات ہے اس کے مطابق کہ جو بیان دیا گیا ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ وہ پیسے دینے کو تیار ہے. ٹھیک ہے، گاڑی کی جو بھی قیمت ہے. تفتیش تو ادھوری ہے نا. ہاں، ابھی تک دیکھیں، خاتون موجود ہے، گاڑی موجود ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ دی کس نے ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. جی. اب جس نے دی ہے ٹھیک ہے جی، وہ پاورفل ہے، لیکن قانون جو ہے ڈر رہا ہے کہ یار اس کے دروازے پہ دستخط اگر دی تو کوئی نیا کٹا نہ کھل جائے. صحیح بات. قانون اس سے بھی خوف زدہ ہے کہ یار گاڑی کو تو ہمیں پتہ ہے کہ کس خاتون کے پاس ہے، اگر ہم نے اس سے گاڑی لی تو پھر کوئی نیا کٹا نہ کھل جائے. تو اب ایسو جو ہے وہ اپنی پینشن کے خوف سے وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں پیسے جمع کروا دیتا ہوں. ہاں، میری پینشن جو ہے وہ بحال ہو جائے. حالانکہ وہ گاڑی کی قیمت جو ہے اس کی کل پینشن کے برابر ہے. کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں کیا کتنی لگژری گاڑی ہے یار. تو 50-60 لاکھ، چلو جی ہاتھ سے پھینک کے 50-60 لاکھ کی بھی گاڑی ہو تو پینشن کتنی ہوگی ایسو کی؟ پتہ نہیں اب کتنی ہوگی، لیکن وہ کتنے 16-17 یا 17-18 گریڈ کا وہ ملازم ہے جو ریٹائر ایسو ہوا ہے. تو اب وہ پہلے بھی اس کے حوالے سے کافی چیزیں چل رہی تھی کہ وہ کافی چیزوں میں انوالو تھا. پٹرول اسٹور ادھر ادھر کرنا، گاڑیوں کے قرضاجات. ہاں، کیبنٹ ڈویژن میں سر یہ پٹرول اور باقی یہ ایک بالکل علیحدہ دھندا ہے. یہ تمام سرکاری اداروں میں ہے. پٹرول کا الگ دھندا ہے، گاڑیوں کے ٹرانسپورٹ کا الگ دھندا ہے، کیبنٹ مکینک کے ساتھ مکمکا الگ دھندا ہے. الگ ہے سر. کیبنٹ ڈویژن ایک ہے یہاں پہ، کیونکہ پرائم منسٹر کے جو پروٹوکول ہے اس کی گاڑیاں ہیں، یہ مینیج کرتے ہیں. ایک باقاعدہ پول بنا ہوا ہے، تو یہاں سے ہر گاڑی کا ایک علیحدہ پٹرول کا جو کارڈ ہے وہ بھی دیا جاتا ہے. تو وہ جو بھی اس CPC پول کا جو بھی ہیڈ ہوتا ہے، ماضی میں بھی رہے ہیں یا ابھی بھی رہے ہیں تو ابھی ہوں گے، تو وہ بڑے پاورفل پوزیشن کیبنٹ ڈویژن میں سیکرٹری کے بعد کنسیڈر ہوتی ہے. تو وہ پھر کارڈ بھی دیتے ہیں، اپنے تعلق بھی بناتے ہیں، اپنی پوسٹنگ بھی کرواتے ہیں اپنی. حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی افسران جن پہ جو اداروں کی طرف سے سیریس ایلیگیشنز، سیریس جو لکھا گیا کہ یہ سرکاری ملازم ہونے یہ ہو ہی نہیں سکتے یا ان کو کسی اچھی پوزیشن پہ بھی نہ رکھا جائے، اس کے باوجود ان کی سر گریڈ 20 اور گریڈ 21 میں پروموشنز بھی ہوئی ہیں. اچھا جی. تو کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح مینیج بھی کر لیتے، کنیکٹڈ ہیں، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یہ دوسری سائڈ پہ کنیکٹڈ ہیں. تو یہ سارا ایک سسٹم ہے سر. اور دوسری گاڑی کا جو ابھی اطلاع ملی ہے، ہاں دوسری ابھی یہ جو انکوائری ہوئی ہے اس میں ایک چیز اور بھی سامنے آئی ہے کہ ایک اور بھی گاڑی ہے جو غائب ہے. اب وہ پتہ نہیں گاڑی کس کے پاس ہے. تو وہ ہمیں جو ہمارے جو طوطا ہے اس نے بتایا ہے کہ
جو اس گاڑی کے حوالے سے بھی سیکٹری کے نوٹس میں چیزیں لائی گئی ہیں. اب سیکٹری نے کہا ہے کہ یہ بھی جو انکوائری ہے اس کو کیا جائے کہ پتہ تو ان کو لگ گیا ہوگا نا. ہاں ذرا صرف سامنے اس لیے نہیں لا رہے کہ اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ یار گاڑی واپس دے دینا, کیونکہ یہ چیزیں اب چھپا لیتے ہیں, دبا لیتے ہیں کہ کوئی ادارے کی یا ڈپارٹمنٹ کی زیادہ بدنامی نہ ہو, کیونکہ ہر جگہ پہ حالانکہ بدنامی کو نیک نامی تو کہیں بھی نہیں ہے. تو وہ تو ہر جگہ پہ کاڑی جو بھیڑیں ہیں موجود ہیں, اور کیبنٹ میں تو یہ بہت زیادہ کام تھا, پہلے بھی تھا اب بھی ہے. لیکن سر یہ میں نے جب ہم نے پہلے سٹوری کی تھی تو اس کے بعد سیکٹری جو کابینہ کامران افضل صاحب ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا, ان کی کال آئی تھی مجھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. تو ابھی ایف آئی اے نے ہماری معلومات کے مطابق انکوائری تو کی ہے, تو اب وہ اس پہ رپورٹ کیا سبمٹ ہوئی ہے یہ ابھی جو قبل از وقت ہے کچھ کہنا کہ کس کو انہوں نے قصوروار. اچھا میں شہزاد صاحب یہ دیکھیں جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں نا بالکل کوئی لاوارث قسم کا سرکاری افسر نہ ہو ورنہ وہ بچ ہی جاتے ہیں ہمیشہ ہی. اچھا یہ سی ڈی اے کا ایک اکاؤنٹنٹ ہے, اس نے 99 لاکھ روپے دھڑلے کے ساتھ نکال لیا. بالکل ٹھیک ہے, تحریری شکایت چلی گئی چیئرمین کے پاس. جی ابھی تک وہ 1 سال گزر گیا, اس اکاؤنٹنٹ کا کچھ نہیں کر سکے, یہ ابھی پیسے واپس نہیں لے سکے. یہ ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک معاملہ آیا کہ وزارت مذہبی امور کا ایک اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ تھا جو ادھر تعینات تھا سعودی عرب میں نا. اچھا. تو اس نے جو حجاج کے جو پیسے ہیں وہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا چونا لگایا. اچھا. جی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا, اور وہ وہاں سے وہ پیسے غبن ہوا. تو یہ 3-3.5 سال پہلے کی بات ہے. پھر وہاں اس نے ویزا لگوایا کینیڈا کا اور کینیڈا چلا گیا. اچھا پھر تو یہاں پہ کسی ادارے نے یا منسٹری نے پہلے تو فالو اپ نہیں کیا ہے نا. تو اب آگے تھوڑا انہوں نے ایف آئی اے کو لکھا ہے, وہ بھی کمیٹی کے کہنے پہ کہ چلیں اس کو معاملہ اس کا ٹیک اپ کرے, اس کے ایف آئی آر کروائیں یا باقی ساری چیزیں کروائیں. تو الٹیمیٹ وہ آپ نے جو بات کی ہوگا کچھ بھی نہیں کہ سرکاری ملازم چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے وارث ہے. نہیں تو آسٹریلیا کی جو ایمبیسی تھی وہ بھی تو پبلک اکاؤنٹ میں آیا تھا نا معاملہ, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, کہ 12 کروڑ روپیہ اس نے اکاؤنٹنٹ نے اپنی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا اور وہاں سے وہ لاپتہ ہو گیا. اچھا اب تک نہ امبیسی نے ہماری نے اس نے ڈھونڈا ہے, نہ ہماری وزارت خارجہ نے ڈھونڈا ہے, نہ ہماری وزارت خزانہ نے ڈھونڈا ہے کہ یار یہ قوم کے پیسے ہیں. اچھا نہ یہاں سے کسی ایف آئی اے آفیسر کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ بھائی ان کو ڈھونڈ کے لاؤ, وہ کینیڈا میں ہیں, وہ کہاں پہ ہیں, وہ کدھر ہیں. اچھا یہ جو جس اسسٹنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں آپ نے تو بتا دیا وہ کینیڈا میں ہے, وہ جو ہے نا یہ مذہبی امور والوں نے خود بتایا کہ وہ کینیڈا میں. اچھا وہ جو آسٹریلیا والے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے گیا اس کا تو بتاتے نہیں, کہتے جی پتہ نہیں کدھر کے میاں بیوی. بھائی ہیں تو دنیا پہ نا, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ان کے کاغذ ہوں گے, سب رابطے میں ہوتے ہیں, یہ کوئی ان کو ڈھونڈنا کسی کو کوئی مشکل کام نہیں ہے سر. اچھا سرکاری کھاتے میں ہر جگہ جو ہے وہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے سر. یہ جو کیڈر ہے, کیڈر افسران ہے یا نان کیڈر ہے, 1 سے 16 اور 17 سے 22, میں نے تو ابھی تک کسی کو یہ 12-13 سالوں میں نہیں دیکھا کہ کسی کو کوئی سزا ہوئی ہو اور وہ میجر ڈسمسل فرام سروسز ہوا ہو. سزا ہوتی ہے وقتی طور پہ, وہ 4-6 مہینے بعد سائڈ لائن رہتے ہیں, دوبارہ کورٹس کے ذریعے یا سروس ٹریبونل کے ذریعے بحال ہو کے واپس آتا ہے اور اسی سیٹ پہ آگے دوبارہ نوکری کرتا ہے. ابھی میں نے ایک افسر نہیں, کسٹم انسپیکٹر علی رضا, جی اس کے ریٹائرمنٹ میں 2 دن باقی تھے تو اس کی انہوں نے فائل دبائے رکھی بالکل 2 دن رہ گئے ریٹائرمنٹ میں تو بلا کے اس کو سزا سنا دی. انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ پہ ایلیگیشن ہے جی, تو جو آپ نے گاڑی ادھر ادھر کی ہے تو اس مد میں ہم آپ کی تنخواہ روک رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جاتے جاتے اس کو جو ہے نا بالکل جناب ٹھوک دیا. میں سر وہ ایک دوست اور بھی ہمارے تھے تو وہ ان پہ چلیں وہ غلط کیسز بنے ہوئے تھے, کسٹم کے تھے, لیکن وہ بعد میں وہ لڑ کے وہ بحال ہو گئے. ارشاد شاہ صاحب نہیں وہ شاہ صاحب ہی تھے ہمارے گجرات والے. اچھا. تو لیکن وہ چلیں اچھا ہو گیا کہ ساری چیزیں ہوگی. لیکن یہ سارا وہ ایک تو جو ڈپارٹمنٹ کے اندر چل رہی ہوتی پالیٹکس, اس میں کچھ لوگ جو پاورفل ہوتے ہیں پھر وہ وکٹمائز کرتے ہیں. تو بعد میں لیکن جب وہ پاورفل لوگ ٹرانسفر ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں جگہ, کوئی اور آتا ہے تو وہ دوبارہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. آخری
ایک لائن کی خبر، جی سر. ڈی جی پاسپورٹ جو ہیں جی جی سنا ان کی ایکسٹینشن ہوگی. سر ابھی جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ ڈی جی صاحب کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ وہ ایز اے ڈی جی پاسپورٹ جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں. نہیں ڈی جی وہ ریٹائر ہو رہے تھے ابھی. نہیں وہ کیونکہ ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے نا. اچھا. مطلب ایکسٹینشن سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیپوٹیشن جو ان کی ختم ہو رہی تھی اب وہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے نا. انہوں نے ویسے وہ بیک لاگ وغیرہ ختم کیا ہے اور ای پاسپورٹ کا اجرا کیا، کام تو انہوں نے کافی کیے ہیں. ہم جب پہلے ہائی لائٹ کرتے رہے تب تو ایک مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے ختم کیا. اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں کیونکہ اب ہم لوگ جو جنرل پبلک ہے ہمارے پاس بھی ڈائریکٹلی آ رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ پہلے کی طرح جو مسئلے مسائل تھے وہ نہیں ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جب تک اس کو پاسپورٹ کو اتھارٹی نہیں نہ بنائیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب میں آپ کو بتاؤں پاسپورٹ آفس جو ہے نا، جو موجودہ پاسپورٹ سیٹ اپ ہے، جی جی تقریباً پاسپورٹ کی مد میں 75 ارب روپے سالانہ اکٹھا کرتے ہیں. ہاں بالکل. اور ان کو وزارت خزانہ آپ کو پتہ کیا دیتی ہے؟ 4 سے 5 ارب روپے. وہ تو اس میں یہ کیا کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. جب یہ آپ اس کو اتھارٹی بنائیں گے تو یہ مزید سہولیات پیدا کریں گے. میرا خیال ہے تحصیل لیول تک یہ سہولیات پیدا کریں گے. اتھارٹی بنائے بغیر آپ ان سے زیادہ توقع نہیں کر سکتے. اچھا یہ انہوں نے تو چلے دن رات ایک کر کے بیک لاگ ختم کر دیا. اس میں حکومتی کچھ وزراء ہیں انہوں نے بھی ان کو بڑا سپورٹ کیا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب مصطفیٰ جمال قاضی صاحب نہیں ہوں گے پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے. یہ مستقل مسئلہ. ایک آپ کا ادارہ بطور مزدور آپ کو 75 ارب روپے سالانہ کما کے دے رہا ہے. زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 70 بھی ہو سکتا ہے، 80 بھی ہو سکتا ہے. تو پھر آپ اس کو اتھارٹی بنا دیں. ہونا تو چاہیے کہ اداروں کو جو ہے وہ آزاد ہوں، انڈیپینڈنٹ ہو، تاکہ وہ اپنے حساب. یار ایک کوچ وان جو ہے نا وہ بھی اپنے گھوڑے کا خیال رکھتا ہے کہ یار سارا دن میں نے اس کو بگانا ہے، یہ طاقتور ہوگا تو میں ٹھیک. اب تو خیر تانگے کا وہ بھی نہیں رہا. چلو ایک ڈرائیور اپنے بس کا خیال رکھتا ہے. ایک آپ کو ادارہ آپ کو 75 ارب روپے سالانہ دے رہا ہے، آپ اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اس کا جو مطلوبہ جو چیز ہے اس کی، یار اس کو آپ اتنا کم چارہ دیتے ہیں. 4-5 اتھارٹی ویسے بننا چاہیے اس ڈپارٹمنٹ کو. ایک اچھا ہے، اس سے ایک تو یہ ہوگا نا کہ جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کو سروسز اچھی ملیں گی. جو بیرون ملک جو پاکستانی ہیں تو کیونکہ وہاں پہ جو پاسپورٹ کی جو فیس ہے وہ ہر ملک کے حساب سے بھی وہ چارج، ان کی کرنسی کے حساب سے بھی چارج. جو ان کو فنڈز ملتے ہیں وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. جتنا بڑا کام ہے. اگر نادرا اتھارٹی ہے جی تو پاسپورٹ اتھارٹی بنانے میں کیا حرج؟ کوئی حرج نہیں. ہم نے تو سر آپ کو یاد ہوگا تب یہ سٹوری بھی دی تھی کہ اتھارٹی پہ کام ہو رہا ہے، پھر پتہ نہیں کس نے روک دیا. میرا خیال ہے کوئی بیچ میں ایسا بندہ پڑا، اس نے کہا کہ نہیں ان کو 4-5 ارب پہ ہی رکھو جی، باقی قومی خزانے میں. چونکہ قومی سطح پہ بھی تو ہماری یشیاں اور لیول کی ہیں. ادھر گاڑیاں دیکھیں پوری غائب ہو جاتی ہیں، یہ اسی کھاتے میں ہمارا پیسہ. یہ تو ابھی کچھ منظر عام پہ آگی، پتہ نہیں کون سی گاڑی کس کے گھر کے محکمے سے، اور کس کے گھر میں چل رہی ہے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. بس یہ چیزیں سر. بہت شکریہ جناب شہزاد پراچا صاحب. تو ناظرین گاڑی ایک اور لاپتہ ہو گئی اور ڈی جی جو ہیں پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی صاحب وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. اللہ کرے کہ پاسپورٹ جو ہے پاسپورٹ آفس جو ہے اس کو اتھارٹی کا درجہ مل جائے، کیونکہ اتھارٹی کا درجہ ملے گا تو جتنا وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تو عوام کے لیے مزید سہولیات پیدا ہوں گی. شمشاد مانگڑ اور شہزاد پراچا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.